میں عرض کروں، انسان کا دل ایسا ہے کہ اگر کسی کی جذباتی داستان بھی سن لے، ایک عام جذباتی داستان بھی سن لے، تو ایک سلیم الفطرت انسان روئے بغیر نہیں رہ سکتا. دل پہ اثر ہوتا ہے، دل پہ چوٹ لگتی ہے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں. اور یہ تو محمد کے گھرانے کے سچے واقعات ہیں. یہ وہ ہے جو اولاد رسول پر گزری ہے. آپ پوچھتے ہیں کیسے روتے ہیں، ہم کہیں کیسے نہ روئیں. ذرا تصور کریں ایک 3 سال کا بچہ کیا ہوتا ہے. ایک 3 سال کے بچے کی یہ داستان کوئی داستان نہیں بلکہ حقیقی واقعات ہیں. 3 سال کی تھی جناب سکینہ جب وطن چھوڑنا پڑا، سفر پیش آ گیا. اور اس 3 سال سے پہلے عالم کیا تھا؟ اس سے پہلے عالم یہ کبھی بابا کی آغوش میں ہے، کبھی چچا کی آغوش میں ہے. یہاں تک کہ ایک دن چچا گوشوارے لے کے آئے. بیٹی میں تمہارے لیے یہ گوشوارے لے کے آیا ہوں. سکینہ نے گوشوارے لیے، بڑی خوش ہوئی، میرا چچا عباس میرے لیے گوشوارے لے کے آیا ہے. بابا کی خدمت میں آئی، بابا دیکھیے میرے چچا میرے لیے یہ گوشوارے لایا ہے. امام نے اپنے ہاتھوں سے وہ گوشوارے پہنا دیے. حسین جو بچی کو سینے پہ سلاتے ہیں، وہ آقا جو اپنے ہاتھ سے کھجورے کھلاتے ہیں. پھر یوں ہوا کہ زمانے میں انقلاب سا بپا ہوا، اور پھر اس بچی کو سفر درپیش ہوا. سارے گھر والے سفر پر نکلے، مگر سفر میں بھی کیفیت کیا تھی؟ کبھی چچا عباس قریب آتے تھے، کبھی امام قریب آتے تھے. اے بیٹی سکینہ پیاس تو نہیں لگی؟ گرمی بہت ہے، بیٹی سائے میں رہنا. اسی انداز سے سفر کرتی ہوئی بچی کربلا پہنچ گئی. کربلا پہنچ گئی. 4 سال کی بچی، 4 سال سے بھی کم کا سن ہے، مگر کتنے درس ہیں اس بچی کی زندگی کے. اللہ اللہ، ذرا تصور کیجئے گا، ذرا سوچئے گا کتنے درس ہیں. سکینہ کی زندگی کا پہلا درس حجاب ہے. عجب عالم تھا. شام غریبہ کی تاریکی چھائی ہوئی تھی. بابا رخصت ہو چکے تھے، کل وہ منظر بیان کر چکا. بابا جا چکے تھے، خیمے جل چکے تھے. اتنے تماچے بچی کے لگے تھے کہ غش کھا کے گر پڑی تھی. ماں کی آغوش میں تھی کہ ایک مرتبہ پہلا درس بچی کی زندگی کا حجاب ہے کہ ایک مرتبہ بچی کو غش سے افاقہ ہوا. جیسے ہی آنکھ کھلی، پہلی نظر پھوپھی کے کھلے ہوئے سر پر پڑی. یہ نہیں پوچھا کہ پھوپھی اماں میرا بابا لوٹ کے آیا یا نہیں آیا، پھوپھی اماں میرا چچا واپس آیا یا نہیں آیا، بلکہ فوراً زبان پہ فکر آیا، پھوپھی اماں آپ کی چادر کیا ہوئی؟ زینب نے پلٹ کے کہا، اے سکینہ جو شمر تیرے گوہر لے گیا وہ میرے سر کی چادر بھی لے گیا. حجاب، یہ حجاب کا خیال خاندان رسالت کی بچی ہے. دوسرا درس جناب سکینہ کی زندگی کا، وہ درس کیا ہے؟ دوسرا درس ہے وفاداری. عزادارو، روایت بیان ہوتی کہ شام غریبہ میں بعد میں کہیں سے پانی آیا. کوئی کہتا ہے زوجہ احر پانی لے کے آئی، جو بھی صحیح ہو، لیکن پانی پہنچا. پانی کا آنا تھا. ایک مرتبہ سید سجاد آگے بڑھے، پھوپھی اماں پانی پی لیجئے. کہ میرے لال اب میں پانی پی کے کیا کروں گی؟ میرا اکبر پیاسا چلا گیا، اصغر پیاسا شہید ہو گیا، ننھے بچے پیاسے دنیا سے رخصت ہوئے. کہا پھوپھی اماں پانی پی لیجئے. امام اصرار کر رہے ہیں اور زینب انکار کر رہی ہے، پانی نہ پیوں گی. ایک مرتبہ کہا پھوپھی اماں جب تک آپ پانی نہ پیئیں گی حوض کوثر پہ بابا پانی نہ پیئیں گے، بابا پانی نہ پیئیں گے، میری زینب پیاسی ہے. بھئی یہ سننا تھا. ایک مرتبہ زینب نے پانی کا جام لیا، سکینہ کی طرف بڑھی، شانہ ہلایا، بیٹی پانی پی لو. بچی نے پہلا سوال یہ کیا، کیا میرے چچا واپس آ گئے؟ میرا چچا واپس آ گیا؟ کہ سکینہ اب چچا نہ آئے گا، پانی آ گیا، بیٹی پانی پی لو. ایک مرتبہ دوسرا درس ہے وفاداری. وفادار کی بھتیجی ہے، یادہ وفاداری کیا کہا؟ پھوپھی اماں کیا آپ نے پانی پی لیا؟ نہیں بیٹا، پہلے چھوٹوں کو پانی پلایا جاتا ہے، پھر بڑے اپنی پیاس بجھاتے ہیں. اتنا سننا تھا. پانی کا پیالہ لیا، مقتل کی طرف چلی. سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ ارے ابھی آپ ہی نے تو کہا پہلے چھوٹوں کو سیراب کیا جاتا ہے. میرا بھیا علی اصغر
6 مہینے والا، یہ ہے وفاداری کا درس. اور واقعات ہیں مگر نہیں چھوڑتے ہوئے، یہاں تک کہ درس دیتی ہوئی، پیغام دیتی ہوئی یہ بچی کربلا سے زندان شام تک پہنچ گئی. عزادارو، کبھی کبھی خیال آتا ہے کیا ہو جاتا اگر اور بچوں کے ساتھ یہ بچی بھی شام غریبہ ہی میں انتقال کر جاتی، اگر وہیں شہید ہو گئی ہوتی تو شمر کے تماچوں سے بچ جاتی، شمر کی گھڑکیوں سے بچ جاتی. مگر ذرا تصور کیجئے گا وہ شب عاشور کی تاریخی تھی کہ جب رباب سوال کر رہی تھی، اے آقا میں کل کسے قربان کروں گی؟ سکینہ بیٹی ہے اور اصغر چھوٹا ہے، میرا تو کوئی بھی ایسا نہیں جسے راہ اسلام میں قربان کر دوں. نہ جانے کتنا سچا جذبہ تھا ایک ماں کا کہ گویا قدرت نے بھی آواز دی، اے رباب تیری قربانی تو قیامت تک یاد کی جائے گی. تیرا اصغر یزیدی فوج کو رلا دے گا اور تیری سکینہ شام کی پتھر دل عورتوں کو رلا دے گی. شام سکینہ فتح کرے گی. شام سکینہ بڑا کردار ہے جناب سکینہ کا، جناب زینب و سید سجاد کے ساتھ بڑا کردار جناب سکینہ کا ہے. عزادارو، روتی ہوئی بچی زندان شام تک پہنچ گئی، مسائب برداشت کرتی ہوئی. کیسا زندان تھا جس میں دن کی دھوپ اور رات کی اوس نے چہروں کی رنگت بدل دی تھی. عجب عالم تھا. اور بچی کی کیفیت کیا تھی؟ جب در زندان پہ آ جاتی، جب کسی کو گزرتے دیکھتی، سوال کرتی ہے، بھائی تیرا جانا کربلا تو نہیں ہے؟ اگر کربلا جانا ہو تو بابا سے کہنا آپ کی سکینہ کو آپ کے بعد نیند نہیں آتی. چچا عباس سے کہنا اے چچا واپس آ جائیے، سکینہ آپ پانی نہ مانگے گی. واقعات کربلا سناتے سناتے یہ بچی پورے شام میں مشہور ہو گئی. شام کے ہر گھر میں اس بچی کا تذکرہ تھا. معصومیت کے لہجے میں بتاتی، میرا ایک بھائی تھا جس کا نام علی اکبر تھا جو شبیہ پیغمبر تھا، میرا ایک چچا تھا جو مجھ سے بڑی محبت کرتا تھا، میرا بابا تھا جو مجھے اپنے سینے پہ سلاتا تھا. واقعات شام کی عورتوں میں مقبول ہو گئے. سب بچوں میں سر شام بیویاں آ جاتی. یہ سکینہ ذرا اپنے واقعات تو سناؤ. اور بچی کا عالم کیا تھا؟ جب کبھی پرندوں کو گزرتے ہوئے دیکھتی سوال کرتی ہے، بھیا یہ پرندے کہاں جاتے ہیں؟ کہے سکینہ یہ پرندے صبح اپنے آشیانوں سے نکلتے ہیں اور شام کو اپنے آشیانوں میں واپس آ جاتے ہیں. میں تڑپ کے کہتی ہم کب مدینے واپس جائیں گے؟ ہمیں کب اس قید سے رہائی ملے گی؟ اے سکینہ مدینے جا کے کیا کرو گی؟ ارے نانا کے روضے پہ جاؤں گی، امت کی شکایت کروں گی. آزادارو، وہ بچی جو روز یہ واقعات سناتی تھی، ایک رات اس بچی کو اپنا بابا بڑا یاد آیا. نیند سے بیدار ہوئی، بابا بابا بابا. ارے کیا ہوا سکینہ؟ ارے میرے بابا ابھی تو آئے تھے، مجھ سے کہہ رہے تھے بیٹی اب میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، اب تم ہمارے پاس آ جاؤ گی. مگر میرا بابا پھر مجھے چھوڑ کے چلا گیا. گریا اتنا بڑھا کہ اس گریا کی آواز دربار یزید تک پہنچی. ایک مرتبہ اپنی نیند سے بیدار ہوا کہ یہ بچی کیوں رو رہی ہے؟ کہ اس بچی کو اپنا بابا یاد آ رہا ہے. خدا کسی یتیم بچے پر یہ وقت نہ لائے کہ اس کے سامنے باپ کا کٹا ہوا سر پیش کیا جائے. ایک مرتبہ یزید نے حکم دیا اس کے باپ کا سر لے جاؤ، شاید بچی کو قرار آ جائے. بابا کا کٹا ہوا سر آیا. سکینہ نے سر اپنی آغوش میں لیا. سمجھ میں نہیں آتا سر کو کہاں رکھیں، کبھی سینے پہ رکھتی ہیں، کبھی آغوش میں رکھتی ہیں. اے بابا بابا، عجیب عالم ہے. یتیم بچی کے ہاتھ میں بابا کا سر، پیشانی زخمی، رخسار زخمی، ہونٹ زخمی. اے بابا، آپ کے بعد سکینہ کو سونا نصیب نہ ہوا. بابا جو گوشوارے پہنائے تھے وہ ایسے لیے گئے کہ میرے کان زخمی ہو گئے. بابا اب مجھے چھوڑ کے نہ جائیے گا، بابا میں آپ کو اپنے سینے پر
سلاؤں گی. یہ کہہ کے بچی لیٹ گئی, سر سینے پہ رکھا ہوا ہے, آواز رکی. بیویوں سمجھی کہ سکینہ کو قرار آ گیا, سکون آ گیا. ایک مرتبہ پکار کے کہا سب چپ ہو جاؤ, سکینہ تھک کے سو گئی ہے. مگر سید سجاد آگے بڑھے, نبضوں پہ ہاتھ رکھا, انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے میری سکینہ رخصت ہو گئی, سکینہ رخصت ہو گئی. عزادارو, آخری فکرے سننا, کتنا مشکل کام ہے, کتنا مشکل کام. ابھی اس زندان میں ایک قبر بننی ہے. ارے کیا ہے جناب رباب کی قربانی, اور کیا ہے جناب رباب کا صبر. جب حسین کربلا میں ذوالفقار سے ننھی سی قبر بنا رہے تھے تو روایات کہتی ہیں سکینہ رباب کی, اصغر رباب کی آغوش میں تھے. جب قبر تیار ہو گئی, آغوش سے اصغر کو لیا کہ رباب تم خیمے میں چلی جاؤ, ماؤں کے سامنے بچے دفن نہیں ہوتے. اے مولا, کربلا میں تو آپ نے رباب کو ہٹا دیا, مگر ہائے زندان شام, سید سجاد کی مجبوریاں, کیا کرے سجاد. ماں دیکھتی رہی, بچی قبر میں اتار دی گئی, مگر کس عالم میں, کس عالم میں. بدلا تک کبھی ماں نے جو عاشور سے پہلے آرام اسی کرتے میں کرتی ہے سکینہ. ارے اتنے زخم تھے کہ کرتا اتارا نہ جا سکا, وہی کرتا کفن بن گیا. سکینہ رخصت ہوئی, قافلہ رہا ہوا. جب بیویاں جانے لگی, ایک مرتبہ رباب دوڑ کے زندان میں آئی. اے سکینہ, تمہیں سب سے زیادہ رہا ہونے کی تمنا تھی, اے بیوی اٹھو, قافلہ رہا ہو گیا. مگر سکینہ نہ اٹھی. آخری فکرے عزادارو سننا, جب سید سجاد بابا کو قبر میں اتار رہے تھے تو ایک آواز آئی تھی, کربلا کا ایک شہید ہے. اپنی دعائیں کر لی کہ جناب سکینہ کو باب الحوائج کا واسطہ دے کے, اس لیے کہ چچا بھی باب الحوائج ہے اور بھائی بھی باب الحوائج ہے. اللہ آپ کی تمام حاجات کو پورا کرے. آخری فکرے سن لیجئے, کربلا کا ہر شہید زمین پر آرام کر رہا ہے, مگر ایک شہید ہے جو حسین کے سینے پہ آرام کر رہا ہے, وہ بھی باب الحوائج ہے. میں اتنا کہوں گا, اے اصغر بڑے خوش قسمت ہو